سورۃ التکاثر۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا قبروں کو، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہ ہوتا اگر تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ، لترون الجحیم، ضرور بضرور تم دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور سوال کیا جائے گا تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اس مختصر سی سورۃ مبارکہ کا نام التکاثر ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ تکاثر باب تفاعل سے ہے، جس کی خاصیات میں ایک طلب کا معنی بھی ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کثرت کو طلب کرنا، مال کی، دنیا کی چیزوں کی کثرت کو زیادہ حاصل کرنے کا شوق۔ اور بعض حضرات نے تکاثر کا معنی تفاخر لکھا ہے، یعنی دنیا کی چیزوں پہ، مال و دولت، کار کوٹھی بنگلے عہدے پہ فخر کرنا۔ مکی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 102 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 16 ہے۔ 8 آیات، 1 رکوع پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی موضوع اور مضمون آخرت کی فکر ہی ہے۔ اللہ پاک نے اس میں انسان کی غفلت کو جھنجھوڑا ہے، جیسا کہ سورۃ العادیات میں یہ بات آئی کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت اور شدید ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا کہ مال کی ہوس، کثرت طلب اور فخر، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت سے غافل کر دینے والی ہیں، اور جو انسان آخرت سے غافل ہو جائے گا اس کا بہت سخت خسارہ اور نقصان ہوگا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر،
تمہیں غفلت میں ڈال دیا تکاثر نے، یعنی کثرت کی طلب، مال اور زیادہ ہو جائے، پیسہ اور بڑھ جائے، چیزیں اور بڑھ جائیں، اور جناب ہمارا عہدہ اور بڑا ہو جائے۔ اسی چیز نے تمہیں اللہ سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخرت سے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ ان کو تم بھول چکے ہو، بس اس دنیا کو بنانے میں لگے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذہب، اگر کسی انسان کو، آدم زاد کو، ایک وادی سونے کی مل جائے، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے، اتنا بڑا حصہ کسی انسان کو سونے کا بھر کے دے دیا جائے، تو فرمایا کہ اس کی ہوس اور ہرس پھر بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کی تمنا ہوگی کہ اس طرح کی ایک وادی اور مل جائے۔ اور فرمایا کہ اس کی ہوس اور ہرس کو بھرنے والی چیز وہ صرف قبر کی مٹی ہے۔ جب یہ قبر میں جائے گا پھر اس کی ہوس، ہرس اور لالچ وہ ختم ہوگا، لیکن اس وقت کا ختم ہونا میرے محترم بھائیوں وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اب انسان اپنی غفلت کو دور کرے، کثرت طلب کو پیچھے ہٹائے، جو مل جائے اس پر قناعت، صبر، شکر کرے، اور دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ یہ انسان کا کام ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے انسان کو بھیجا ہے، اور اسی انسان کو آخرت میں کامیابی ملے گی، اونچے درجات ملیں گے۔ اور جو انسان مال کی محبت میں کھب جائے وہ یہیں پہ رہ جانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی مال اپنا ساتھ لے کر گیا؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان آدم زاد یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یہی کرتا رہتا ہے ساری زندگی، میرا گھر، میرا مال، میری کوٹھی، میری گاڑی، میرا بنگلہ۔ حالانکہ فرمایا کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا پھر اس نے آگے بھیج دیا جو اللہ کے پاس جمع ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو اس کا نہیں ہے، وہ تو یہ چھوڑ کے چلا جائے گا، اس کے تو وارث کوئی اور بنے گے۔ یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ جو کچھ میرا ہے وہ وہی ہے جو میں نے کھا لیا یا میں نے پہن لیا، اور جو میں نے جوڑ کے رکھا ہے، جمع کر کے رکھا ہے، سنبھال کے رکھا ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ آج میرا سانس نکل جائے تو وہ میرے وارثوں کا بنے گا۔ مال تو میرے بھائیوں اتنا بے وفا، اتنا بے وفا کہ ایک اللہ والے، ان کے موت کا وقت آیا، نزع کا عالم طاری تھا، ایک دوسرے اللہ والے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی روح پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گئے، تو دوسرے جو صاحب علم اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوراً چراغ بجھا دیا، چراغ بند کر دیا انہوں نے۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت آپ نے چراغ بجھا دیا، ابھی تو ضرورت تھی ان کی تجہیز تکفین کرنی ہے، روشنی کی ضرورت تھی، آپ نے روشنی بند کر دی۔ فرمانے لگے کہ بھائی اس چراغ کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ اس مرنے والے کا ہے، اب یہ چلا گیا، اب یہ تیل اس کا نہیں رہا، اب یہ تیل بن گیا براسا کا۔ اب براسا کی اجازت سے چراغ جل سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں جل سکتا۔ اندازہ کریں اتنا بے وفا ہے یہ مال، ادھر دم نکلا ادھر کسی اور کا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی ہیں یا 3 دوست ہیں، ایک دوست سے یا ایک بھائی سے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی تو میرے ساتھ
میرا کتنا ساتھ دے گا، کہاں تک میرا ساتھ دے گا؟ وہ بھائی کہتا ہے کہ میں بھائی جب تک تیری سانس چل رہی ہے تب تک تیرا ساتھ دوں گا، تیری سانس بند میرا ساتھ ختم، میں اس کے بعد تیرا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ دوسرے بھائی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی میں موت تک، قبر میں اتارنے تک تیرا ساتھ دوں گا، اس سے آگے میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تیسرے بھائی سے پوچھا کہ جناب آپ کہاں تک ساتھ دیں گے؟ تو اس بھائی نے کہا کہ جناب میں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، یہاں تک کہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرنے تک آپ کے ساتھ رہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ پہلا بھائی جو ہے وہ مال ہے، مال سانس اکھڑتا ہے، مال کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ دوسرا بھائی فرمایا یہ رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، یہ کہاں تک ساتھ جائیں گے؟ قبر تک جائیں گے، قبر میں رکھ دیا، 2-4 دن وہاں پہ کوئی آ کے فاتحہ پڑھے گا، کوئی پھول ڈالے گا، پھر اس کے بعد سال 6 مہینے کے بعد کوئی یاد ہی نہیں رہے گا، شکلیں ہی بھول جائیں گے۔ اور تیسرا بھائی فرمایا کہ یہ اعمال ہیں، یہ اعمال ہیں جو انسان کے دنیا میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، قبر میں بھی ساتھ ہوں گے، حشر میں بھی ساتھ ہوں گے، جنت تک پہنچا کے اس کو چھوڑیں گے۔ اور میرے بھائیو آپ خود سوچیں، خود فیصلہ کریں کہ کارآمد بھائی دوست کون سا ہے؟ مال ہے؟ ہرگز نہیں۔ رشتہ دار دوست احباب ہے؟ بنا کے رکھنی چاہیے، صلہ رحمی کا بہت بڑا اجر اور حکم ہے، لیکن اس سے آگے اگلی زندگی میں کام آنے والے وہ اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ آج جس اولاد کی خاطر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یار اللہ کے راستے میں دیا، کسی مسجد مدرسے کسی غریب مستحق کو دیا تو میری اپنی اولاد رہ جائے گی، ہم مال کو بچا کے رکھتے ہیں میری اولاد کے کام آئے، اور توقع یہ ہے کہ اولاد کل کو ہمیں پڑھ کے بخشے گی، جو اولاد ہمارے کہنے پہ مسجد تک نہیں آتی، سوچیں ذرا وہ کل کو ہمیں پڑھ کے بخشے گی؟ وہی فائدہ مند ہوگا جو اپنے ہاتھ سے کر جائیں گے، جو خود اپنی زندگی میں اپنے اعمال کر جائیں گے۔ ہاں اولاد کو نیک بنا دیں، اولاد کو قرآن پہ لگا دیں، دین پہ چلا دیں، پھر یہ پڑھ کے بخشے نہ بخشے، اس نیک اولاد کا اجر خود بخود ہمیں ملتا رہے گا، پھر کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس دنیا سے جو ہم نے لینا ہے وہ ہم نے خود اپنے ہاتھ سے لینا ہے۔ کسی پہ آس امید رکھ کے بیٹھیں گے کہ کوئی ہمیں بھیج دے گا تو کچھ نہیں ہوتا، یہاں بھی خود ہی کام کرنا ہے، آگے بھی ہمارے اپنے ہی اعمال ہمیں کام آئیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس مال کی کثرت نے، ہوس نے، ہرس نے، لالچ نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، اتنا غافل ہوئے کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ مقابر سے مراد بعض حضرات نے قبور ہی لی ہیں کہ تم قبروں میں جا پہنچے، اور بعض حضرات نے مقابر سے مراد موت لی ہے، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی، تم اسی غفلت میں پڑے رہے۔ اللہ پاک ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے، کلا، ہرگز ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہرگز ایسا ہونا نہیں چاہیے، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر دوبارہ تاکید کے ساتھ فرمایا، ثم کلا سوف تعلمون۔ لیکن اللہ پاک کو کتنی ہمارے اوپر شفقت ہے، کتنی مہربانی ہے کہ بار بار اللہ سمجھا رہے ہیں، دنیا کو بنانے والا اللہ سمجھا رہا ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔
پہلے اس سے کہ یہ تمہیں چھوڑے، تم اس کو چھوڑ کے اپنا رخ اللہ کی طرف کر۔ اللہ کی شفقت ہے، مہربانی ہے، کرم نوازی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار تاکید کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ میں ادھر بازار کی طرف جا رہا تو وہاں یہ بورڈ لگا ہوا تھا ملن سوپ کا، تو اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، میل جدوں لائے گا لگ پتا جائے گا۔ یہ جملہ آخرت کے لحاظ سے بندہ سوچے تو بہت بڑا جملہ ہے۔ یہ دنیا کا میل، دنیا کی غلاظتیں آج ہمارے دل دماغ پہ چھائی ہوئی ہیں۔ جب موت کا جھٹکا لگے گا اور یہ میل اترے گا تو لگ پتہ جائے گا، لیکن اس وقت میرے بھائیوں جو پتہ لگے گا اس پتہ لگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آج انسان پتہ لگا لے، آج یقین کر لے کہ میں نے مرنا ہے اور میرے کام آنے والی چیز میرے مال نہیں، اسباب نہیں، جائیداد نہیں، میرے اعمال ہیں، میرے کام آنے، تو انسان اپنے اعمال میں آگے بڑھے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار جھنجھوڑ کر فرماتے ہیں، کلا ہرگز ایسا نہ ہوتا، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم یقین کے ساتھ جان لیتے، دل کا یقین تمہارا درست ہو جاتا۔ آج تو ہمارا یقین ہے ڈھیلا میلا، ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اللہ ہی پالتا ہے، پر یہ ہمارا پر ہی ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر یہ مگر آ کے ہمارا یقین تہس نہس کر دیتا ہے۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، پر دنیا میں بھی تو جینا ہے۔ یہ جو پر ہے نا، یہ ہمارے یقین کی کہتے ہیں جان نکال دیتا ہے۔ پر مگر سب کچھ ختم کر کے اس بات کا یقین کرے کہ کامیابی صرف اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اللہ راضی ہو، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، اس کے سوا دوسری کوئی چیز کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ نہ دنیا، نہ مال، نہ عہدہ، نہ ڈگری، نہ کوئی بڑے سے بڑا بینک بیلنس، کچھ بھی بچانے والا نہیں۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، چلا گیا وہ سکندر جس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ، دنیا پہ بادشاہت کرنے والے بھی خالی ہاتھ دنیا سے گئے۔ اس مضمون کو اللہ پاک نے آگے مزید جاری رکھا ہے۔ اگلے مضمون کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ہر بھائی کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ
جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس، اللہ پاک ان کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے بھائی محترم نعیم سرور صاحب، جن کی اہلیہ گزشتہ دنوں انتقال فرما گئی، اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت اور فضل اور کرم سے اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے یا جو اس آواز کو سن رہے ہیں، اللہ جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، اللہ اپنی رحمت سے سب کی حاجات اور تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ کسی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اپنی رحمت سے سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ بے شک مشکل کشا آپ ہیں، حاجت روا آپ ہیں، بگڑی بنانے والے آپ ہیں، مسئلوں کا حل آپ کے پاس ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ اللہ کوئی دکھی ہے اس کو سکھ نصیب فرما، کوئی بیمار ہے صحت عطا فرما، کوئی پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہے تو اس کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دے رکھی اللہ ان کی اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، اللہ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، بالخصوص دجالی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موبائل کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس، مساجد، مراکز کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ اس ادارے کے جتنے تقاضے، جتنی ضروریات ہیں، اللہ اپنی رحمت سے سب تقاضوں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم، آنے والے دنوں میں ہمارے اس مدرسے کا اجتماع ہو رہا ہے، 13 جنوری کو، اللہ اس کو ہر طرح سے کامیاب فرما، اور اس کے بعد ہمارے فیصل آباد میں تبلیغی اجتماع ہے، اللہ پاک اس اجتماع کو بھی کامیاب و کامران فرما۔ اے اللہ ہماری